اچھا، اب ایک سوال جو بار بار کیا جاتا ہے وہ یہ کہ ہم نے سنا ہے کہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں شیطان قید کر دیا جاتا ہے۔ اگر شیطان قید کر دیا جاتا ہے تو پھر یہ گناہ کیوں ہوتے ہیں؟ رمضان المبارک میں بھی شراب نوشی ہوتی ہے، رمضان المبارک میں بھی حرام خوری ہوتی ہے، رمضان المبارک میں بھی قتل و غارت گری کا بازار گرم کر دیا جاتا ہے۔ اگر شیطان قید کر دیا جاتا ہے تو پھر یہ گناہ اس مقدس مہینے میں کیوں ہوتے ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ انسان کا یہ سمجھنا کہ شیطان یہ سارے کام انسان سے کرواتا ہے، یہ نظریہ غلط ہے۔ اگر شیطان کو انسان پر یہ قدرت حاصل ہوتی تو یہ عدالت خداوندی کے خلاف تھا کہ کام کی جو شیطان کروا رہا ہے خدا اس کی سزا انسان کو دے۔ ہاں، یہ بات درست ہے کہ شیطان یوسوس فی صدور الناس، انسان کے دل میں وسوسہ ضرور ڈالتا ہے، کرنے والا انسان خود ہے۔ اچھا، اب یہ سوال جو کیا جاتا ہے کہ اگر شیطان ہی وسوسہ ڈالتا ہے، شیطان ہی انسان کو گناہ پر آمادہ کرتا ہے، تو اگر وہ شیطان قید ہو جاتا ہے تو انسان یہ سارے کام ماہ رمضان المبارک میں کیوں کرتا ہے؟ اس کی مثال یوں سمجھے کہ جیسے فلو سیزن میں آپ فلو ویکسین لگوا لیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے اندر قوت مدافعت آ گئی ہے، آپ کے اندر امیونٹی آ گئی ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ فلو وائرس قید ہو گیا ہے، لیکن آپ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ آپ کے اندر اس وائرس کے خلاف ایک طاقت آ گئی ہے، قوت مدافعت آ گئی ہے، بے شک وہ وائرس موجود ہے لیکن آپ پر وہ اثر انداز نہیں ہو سکتا، آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، لہذا آپ کہتے ہیں کہ فلو وائرس قید ہو گیا ہے۔ یا ابھی حال ہی میں آپ نے دیکھا کورونا وائرس کے خلاف جن لوگوں نے کووڈ کی ویکسین لگوا لی، وہ یہ کہتے تھے کہ کورونا وائرس تو موجود ہے لیکن ہم نے اپنے آپ کو ویکسین لگوا کر محفوظ کر لیا ہے۔ اب وائرس تو موجود ہے لیکن ہم پر اثر انداز نہیں ہو سکتا، ہمیں بیمار نہیں کر سکتا، ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا، چونکہ ہم نے اپنے اندر اس وائرس کے خلاف ایک قوت مدافعت، امیونٹی پیدا کر لی۔ اب آپ کہتے ہیں کہ کورونا وائرس قید ہو گیا ہے، موجود ہے لیکن آپ نے اسے ناکارہ بنا دیا ہے، آپ کے خلاف وہ کام نہیں کر سکتا۔ بالکل اسی طرح رمضان المبارک میں شیطان قید ہو جاتا ہے، کیا مطلب؟ یعنی آپ اپنے آپ کو ایمانیات کی وہ ویکسین لگوا دیتے ہیں، روحانیت کی وہ ویکسین لگوا دیتے ہیں۔ وہ ویکسین تلاوت قرآن کی ویکسین ہے، وہ ویکسین باوضو رہنے کی ویکسین ہے، وہ ویکسین نماز، روزہ، تلاوت قرآن، ذکر خدا، صدقہ و خیرات، یہ ساری ویکسین جب آپ اپنے آپ کو لگا لیتے ہیں، اب شیطان تو موجود ہے لیکن آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا چونکہ آپ اپنے آپ کو ویکسینیٹڈ کر چکے ہیں۔ آپ کہتے ہیں روزے سے ہوں غیبت نہیں کروں گا، آپ کہتے ہیں روزے سے ہوں جھوٹ نہیں بولوں گا، آپ کہتے ہیں روزے سے ہوں حرام نہیں کھاؤں گا، اور اس کے علاوہ جتنے بھی گناہ کے امور ہیں آپ اپنے آپ کو ان سے دور رکھتے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ میں روزے سے ہوں۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ شیطان موجود تو ہے لیکن وہ قید ہو گیا ہے، وہ آپ پر اثر انداز نہیں ہو پا رہا۔ آپ نے اپنے آپ کو، اپنے ایمان کو اتنا مضبوط کر لیا ہے اس روحانیت سے، ذکر خدا سے اور ان تمام امور خیر سے، آپ نے اپنے آپ کو اتنا محفوظ بنا لیا ہے کہ شیطان تو ہے لیکن آپ پر اثر انداز نہیں ہو سکتا، گویا آپ کہتے ہیں کہ شیطان قید ہو گیا ہے۔ اس کی ایک مثال یوں سمجھے کہ جیسے ایک چور ہے، چور جب چوری کرنے کے لیے آئے گا تو اس کی کوشش یہ ہوگی کہ اندھیرے میں آئے، اس کی کوشش یہ ہوگی کہ جب تاریکی ہو وہ تب آ کر چوری کرے، روشنی میں چور نہیں آتا تاکہ وہ پہچان نہ لیا جائے۔ تو گویا انسان کا اندر، انسان کا من جب اندھیرا چھا جاتا ہے انسان کے اندر، جب تاریک ہو جاتا ہے انسان کا من، تو شیطان چوری کرنے آتا ہے، ڈاکہ ڈالنے آتا ہے۔ لیکن آپ اپنے آپ کو اگر ایمان کی طاقت سے منور کر دیں، نورانی کر دیں، تلاوت قرآن سے اپنے اندر کو روشن کر دیں، نماز سے، روزے سے، عبادت سے، صدقہ و خیرات سے اور تمام ان امور خیر سے اپنے آپ کو، اپنے من کو، جب آپ اپنی روح کو جب آپ روشن کر دیتے ہیں تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ شیطان باوجود چاہنے کے آپ کے گھر میں نہ چوری کر سکتا ہے، نہ ڈاکہ ڈال سکتا ہے۔ آپ نے اپنے آپ کو اندھیرے سے دور کر کے، اپنے اندر کو روشن کر کے گویا شیطان کو قید کر دیا۔